خلیفہ ہارون الرشید قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے جس میں فرعون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ملک مصر اور نیل کے درختوں پر فخر کرتا تھا، تو ہارون الرشید پڑھتے پڑھتے رک گئے اور کچھ دیر بعد حکم دیا، تمام بغداد میں گشت کرو اور آدمیوں کو بھیج کر ایک ایسا انسان تلاش کرو جو ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو، جس کی کمینگی اور نالائکی کی کوئی حد نہ ہو۔ کچھ روز کی تلاش کے بعد ایک اجاڑ محل میں ایک آدمی ملا جو لیٹا ہوا تھا، آمنے سامنے کتے پڑے ہوئے تھے، گندگی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ سپاہیوں نے سوچا یہی بندہ ہے جو ہمارے کام کا ہے، جو گندے کتوں کے درمیان رہنے کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ اس کو جگا کر ہارون الرشید کے پاس لے جایا گیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا طولون۔ پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ بولا کتے پالتا ہوں۔ ہارون الرشید نے کہا میں تمہیں کسی مقام کا امیر بنا کر بھیج دوں، لیکن شرط یہ کہ تم اپنا کام ایمانداری سے کرو اور لوگوں کی خدمت میں دن رات لگے رہو۔ طولون نے کہا کہ اگر امیر المومنین مجھے اس لائق سمجھ رہے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ اس کو مصر کا تخت دیا جائے، اس کی تیاری کا سامان فراہم کیا جائے۔ چنانچہ طولون کے لیے قیمتی لباس، نوکر چاکر اور اچھا سا گھوڑا فراہم کر دیا گیا۔ دربار والوں نے کہا، اے خلیفہ، اس جیسے ذلیل انسان کو آپ نے والی مصر کیوں مقرر کیا؟ خلیفہ نے کہا، فرعون ملعون کو بڑا ناز تھا اپنے ملک پر، میں نے فرعون کے غرور کو نیچا دکھانے کے لیے بغداد کے سب سے ذلیل، کمینے اور نکمے انسان کو مصر کا والی بنا دیا ہے اور تمام اختیارات دیے ہیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی وقت نہیں۔ جب طولون نے مصر کی باغ دوڑ سنبھالی تو اس نے مصر میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے کام کر دکھائے۔ شاید اللہ کو بھی یہی منظور تھا کہ فرعون کی روح دیکھ لے کہ وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے بے عزت کر دے۔